السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے میرا نصب العین۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر شے خاص مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ انسان کی تخلیق کا بھی ایک خاص مقصد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرۂ ارض پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے لحاظ سے منصب خلافت پر فائز ہوا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہو سکے، کیونکہ اگر کھانا پینا اور عیش و عشرت کے ساتھ بے فکر زندگی گزارنا ہی انسانوں کا حاصل ہوتا تو انسانی وجود کبھی بھی وجود میں نہ آتا، کیونکہ یہ سب کام تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے تب تک اس کا درست استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی استعمال ضرور ہوتا ہے، لہٰذا اس زندگی کا بھی کوئی استعمال یعنی مقصد ضرور ہے۔ جب انسان ایک خاص مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے کامیابی نہ ملے تو مقصد کو پانے کی جدوجہد اسے مقصد سے قریب کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جس شخص کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی وہ اس جہاز کی مانند ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، اور ایسا جہاز ہمیشہ طوفان اور سرکش موجوں کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور اس پر ذمہ داریوں اور فرائض کی بوچھاڑ ہے۔ زندگی کی اس مسافت میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کا مقصد اس کے سامنے ہو اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش اور جستجو جاری رکھے، کیونکہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ زندگی کسی مقصد کے بغیر بے سود ہے۔ زندگی بغیر کسی مقصد کے ایسی ہے جیسے کوئی پرندہ بنا پر کے، جیسے کوئی کشتی بغیر ملا کے یا کوئی گاڑی بغیر انجن کے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے مقصد حیات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ وہ دنیا میں آ کر ان صفات کا مظاہرہ کرے جو کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے بعد انسانی زندگی کا بڑا مقصد خدمت خلق ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کرنا، غم بانٹنا، دکھ میں اکیلا نہ چھوڑنا، ہمدردی کرنا، دوسروں کے رنج و غم کو خوشی میں تبدیل کرنا ہی انسانی مقصد حیات ہے۔ بقول میر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے بہت سی دنیاوی مقاصد کو پانے کی جستجو شروع کر دیتا ہے، اور قرآن پاک میں بیان کردہ اس حقیقت کو بھلا دیتا ہے کہ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے بجائے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو اعمال کریں گے اس کا پھل ہمیں اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ میں خدمت خلق کو اپنا شعار بنانا چاہتی ہوں۔ انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور آپس میں ہمدردی و ایثار کا برتاؤ کرنا چاہیے، یہی عبادت کی روح ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب فرمایا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دراصل یہی مقصد تخلیق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مقصد کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ترجمہ، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم سے نوازا تاکہ علم حاصل کر کے اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پہچانے، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے جو عقل انسانی کو زوال سے عروج پر پہنچا سکتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان خدا کو اور اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر برتری حاصل ہے۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ علم کے ذریعے انسان اپنے حقوق و فرائض کو جان سکتا ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، جبکہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ کے بندوں کے درمیان ہے،
اور اس میں کوتاہی ناقابل تلافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خالق کائنات کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں سے بھی شدید محبت کروں۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد علم حاصل کر کے اپنے فرائض سے آشنا ہو کر ملک و قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتر فرد بننا ہے۔ علم اور انسانیت کی خدمت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ انبیاء کرام حضور سے جو بھی آیات سنتے تھے اسے حفظ کر کے قلم بند کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں اور ولی نے احادیث کو ایک جگہ لکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر کے انسانیت کے لیے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے، تاکہ انسانیت اس ذخیرے سے فیضیاب ہو سکے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ سکے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اپنے ملک و قوم اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اپنی اپنی سوچ اور صلاحیت کے مطابق کوئی ڈاکٹر بننے کو اپنی منزل قرار دیتا ہے تو کوئی انجینئر بننا پسند کرتا ہے، کوئی سائنسدان بن کر اپنا اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرتا ہے تو کوئی فضاؤں کو تسخیر کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، کوئی سیاست دان بن کر عوام کی خدمت کرتا ہے، غرض طبیعت، ذوق اور مزاج کے مطابق اپنی منزل متعین کرتا ہے۔ میرا بھی یہی نصب العین ہے کہ ایسی راہ پر گامزن ہوں جو کہ نیک اور برگزیدہ بندوں کا شیوا رہا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اور وطن کی تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کیونکہ انسانیت کی خدمت مذہب و مسلک سے بلند ہوتی ہے۔ مرحوم عبدالستار ایدی بھی ہمارے ملک کا روشن ستارہ تھے، جنہوں نے اپنے آخری دم تک ملک و قوم کی خدمت کی، حتیٰ کہ وصیت میں مرنے کے بعد اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر دیں۔ فرض انسان کوئی بھی پیشہ اپنائے، کوئی بھی کام کرے اور کسی بھی چیز کو اپنا نصب العین بنائے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہو اور خاص طور پر ملک کے لیے مفید ثابت ہو۔ میری بھی یہی آرزو ہے کہ میں اپنے ملک اور عوام کی خدمت کروں، کیونکہ مجھ پر میری قوم اور میرے ملک کے بھی اہم فرائض عائد ہوتے ہیں۔ میں ان فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ افراد کی قابلیت، محنت اور جد و جہد ہی قوم کی ترقی و خوشحالی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ انسان کی فطرت میں اپنے ملک سے محبت شامل ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اس کی ترقی، خوشحالی اور اس کے لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو بلند سیرت و کردار کے مالک ہوں اور اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مالک ہوں اور ملک و قوم اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ میں ایک مثالی فرد بن کر ملک و قوم کا مستقبل روشن اور تابناک بنانا چاہتی ہوں۔ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کا مظہر ہے کہ ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے جب اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو سربلند کرنے کی ٹھان لی تو ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہماری غزوات اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے سپاہیوں کی کمی اور جنگی ساز و سامان کی قلت کے باوجود ہمارے نبی اور صحابہ کرام اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ ہم انبیاء کی حیات حسنہ کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک واضح نصب العین اور مقصد تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک سانس کو بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ راہ میں حائل مصائب و تکالیف نے بھی ان کو ان کے پاکیزہ مقاصد اور نصب العین سے نہ ہٹایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان ہجر و فراق ہو یا نوح علیہ السلام کا تذکرہ طوفان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کرنا ہو یا ان کا طائف میں لہو لہان ہونا، کسی بھی انبیاء نے اپنے نصب العین سے ذرا انحراف نہیں کیا۔ بدل کے خود کو دکھلایا یہ تو نے، یہی ہے عشق، یہی بندگی ہے۔ میرا بھی یہی نصب العین ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں اور اپنی عوام کی خدمت کروں۔ لازمی تو نہیں کہ خدمت کرنے کا پیمانہ بہت بڑا ہو، ضروری یہ بھی نہیں کہ مدد صرف اسی صورت ہو سکے جب آپ مالدار ہوں۔ کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دینا، کسی بیمار کی عیادت کر لینا، اپنے پڑوسیوں کی خیر خیریت دریافت کر لینا، کسی بھوکے کو ایک وقت کی روٹی فراہم کر دینا بھی خدمت خلق میں شمار ہوتا ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ میرا نصب العین یہی ہے کہ میں سچ کا ساتھ دوں، خواہ روزگار کے حوالے سے میں جس بھی منصب پر فائز ہوں، لیکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں میں بددیانتی سے کام نہیں لوں۔ لڑکی ہونے کے ناطے گھریلو ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اپنی تعلیم پر بھی پوری توجہ دوں۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ کی ذات ہمارے سامنے ہے کہ وہ گھریلو کام بھی کرتی اور حضور کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتی۔ حضرت فاطمہ نے جب حضور سے غلام کی تلقین کی تو رسول نے انہیں خود کام سر انجام کرنے کی تلقین کی۔
اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کا گھریلو کام خود سے کرنا زیادہ افضل ہے اور ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کرنے میں بھی کوئی عار نہیں۔ ہماری تاریخ میں ایسی بے شمار لڑکیاں اور عورتیں ملتی ہیں جنہوں نے ملک و قوم میں اپنا لوہا منوایا اور خاندانی زندگی کو بھی 4 چاند لگائے۔ ہماری قوم اور ملک کی بقا بھی اسی بات میں ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، اور اب تو ہمارے ملک میں عورتوں کو ہر شعبے میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قوم اور ملک کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے جو محنت و مشقت کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں جانتی ہوں کہ ظلمت شب کو ایک ننھے جگنو کی روشنی تو نہیں ختم کر سکتی، لیکن یہی جگنو روشنی کا استعارہ بنتا ہے، یہی جگنو اندھیروں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے میں بھی مشکلات و مصائب سے ٹکراؤں، مگر یہ رکاوٹیں میرے حوصلے کو پست نہ کر سکیں۔ ہر ایک فرد اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنی کوشش شروع کرے تو پوری امت اور قوم کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ دراصل اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ وہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ہاں، وہ شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محنت سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنے سے اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی میرا نصب العین ہے جو مجھے محنت کی راہ پر مخلوق خدا کی خدمت اور حقوق اللہ ادا کرنے کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہے۔ اس دور میں جہاں غیر مسلم تو گناہوں اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن امت مسلمہ نے بھی ان کی رسومات کو اپنا کر گناہوں سے نامہ اعمال بھر دیے ہیں۔ آج کل لوگ بنا محنت کے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فضول رسومات کو اپنا کر فضول خرچی کرتے ہیں، قرضے اٹھا کر شاندار شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی دور میں میرا مقصد سادہ زندگی بسر کرنا ہے، ایسی پرسکون زندگی جو میانہ روی اختیار کرتے ہوئے گزاری جائے۔ بقول شاعر مشرق، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ میری زندگی کا نصب العین یہی ہے کہ شمع کی طرح سلگ سلگ کر اندھیروں میں اجالا کروں، دوسروں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاروں۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتے موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔